The nature of the human being is pure. کہ انسان کا فطرت صاف ہے. اگر ایک انسان اپنے مفادات کو دیکھے بغیر، اپنی سیلف انٹرسٹ یا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھے بغیر دو گروپوں کے درمیان کی لڑائی کو دیکھے تو وہ یا نیوٹرل رہے گا یا ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرے گا. تو مناسب یہ ہے کہ وہ ان دو ملکوں، دو نیشن یا دو کانٹیننٹ میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں، کیونکہ کانفلکٹ جب نیشنز، لوگوں، گروپ، سوسائٹیز یا قبائل یا ٹرائبس یا ملکوں یا کانٹیننٹس کے درمیان جب ارائز ہوتا ہے وہ ایکول نمبر آف سٹینڈرڈس کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب دونوں ملکوں کے پاس ایکول نمبر آف سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، مطلب دونوں ملکوں کے پاس ایکول نمبر آف فالوورز ہوتے ہیں اور ایکول نمبر آف سٹانز ہوتا ہے، مطلب ان کے پاس ایک قسم کا سٹانز ہوتا ہے اور ان کے پاس ایکول نمبر آف دیئر سوشل اینڈ اکنامیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان کی معیشت برابر ہوتی ہے، ان کے فالوورز، ان کے جو پیروکار ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، تو پھر کلیشز کی جو روشی ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر وہ وار کی طرف پرسیوٹ کرتا ہے. اگر آپ ان دو ملکوں یا دو کانٹیننٹ میں سے ایک کا سائڈ لیں گے، نیوٹرل نہیں رہیں گے، تو آپ انٹرنیشنل پیس کی طرف پرسیوٹ کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل پیس کو ترغیب دے رہے ہیں. کیونکہ جب ایک ملک کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ سلولی بٹ گریجولی، وہ آہستہ آہستہ سے وہ میجورٹی میں جائے گا. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ میجورٹی از اتھارٹی. جب میجورٹی میں کوئی فرد آ جاتا ہے، کوئی پارٹی یا کوئی قوم آ جاتا ہے یا کوئی ملک آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ڈومیننس ہو جاتا ہے، اس کے پاس گرفت آ جاتا ہے، اس کے پاس پاور آ جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے نیشن کو سٹاپ کر لیں. تو اس بنیاد پر جب ایک میجورٹی میں آ جائے گا تو پھر انٹرنیشنل پیس قائم ہوگا، کیونکہ یہ ایک another لا ہے ہیومن نیچر کی، انسانی فطرت کی، کہ انسان اس جو بھی ہو، مطلب جو بھی گروپ ہو، جو بھی ملک ہو، وہ انسان وہ گروپ اس گروپ کے ساتھ لڑتا ہے جو اس کے برابر کا طاقت رکھتا ہو، جو اکنامیکل اور سوشل سٹینڈرڈز اس کے برابر کے ہو، جو ایکول نمبر آف فالوورز ہو. اگر وہ کافی زیادہ طاقتور ہے اور اس کا جو اپوننٹ ہے وہ ویک ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ لڑائی کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کلیش میں نہیں آئے گا. وہ پھر اس کے ساتھ، اگر اس سے وہ کمزور ہے تو وہ کمزور کے ساتھ ڈائلاگس کرے گا، اور دوسرے طرف کمزور بھی یہی سوچے گا کہ اگر میں اس کے ساتھ لڑوں تو میرا اکانومیکل اور سوشل سٹینڈرڈز خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، میرا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر وہ بھی اس اسٹرانگر کے خلاف نہیں لڑے گا. تو پھر یہ پیس کی طرف ڈائلاگز بڑھتے رہیں گے اور پیس مینٹیننس ہوگا انٹرنیشنل لا کے مطابق، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اور گلوبل سطح پر.